السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 49 نیوز UK اور میں ہوں منیر پیرزادہ۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ پریس کلب آف پاکستان UK کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز نصر اللہ خان مغل نے کیا۔ تقریب کی صدارت پریس کلب آف پاکستان UK کے صدر پرویز مسیح نے کی، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر تھے۔ تقریب میں سیاسی، صحافی، سماجی اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں میاں عامر علی کی اس رپورٹ میں۔ Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan Zindabad. Pakistan. Pakistan. پریس کلب آف پاکستان UK کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا اہتمام۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر تھے۔ ہمیں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کر ان کو سامنے لانا چاہیے۔ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر۔ میں نے یہ پوچھا کہ کیا وہ اس علاقے میں آپ کو اندازہ ہے آئے ہوں گے کہ نہیں؟ کیمبرج اتنا دور تو نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا، نہ مجھے پتا، نہ کسی اور کو۔ یہ ریسرچ ہم نہیں کرتے، یہ ریسرچ کرنی ضروری ہے۔ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم یہ پتہ کرائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب یہاں تھے تو کیا وہ مانچسٹر آئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل کر کے ہم ترقی کی منازل آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ محبوب الہی بٹ پرویز مسیح۔ آزادی ایک نعمت ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی انتھک محنت اور مسلسل جدوجہد کر کے برِ صغیر کے مسلمانوں کو دلوائی اور پاکستان مارد وجود میں آیا۔ حمیرہ ثنا۔ آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تقریب کا آغاز نصر اللہ خان مغل نے کیا۔ تقریب کی صدارت پریس کلب آف پاکستان UK کے صدر پرویز مسیح نے کی، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر محترم طارق وزیر تھے۔ تقریب میں سیاسی، صحافی، سماجی اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کو سہیل حیدر سہوترا نے خوش آمدید کیا۔ البتہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا تمام سامان موجود ہوگا۔ جبکہ محبوب الہی بٹ کی جانب سے پریس کلب آف پاکستان کی کارکردگی اور ترجیحات کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم نے جو پریس کلب کے اصل کام ہے ہم نے وہ بھی کیے، گیٹ ڈرائیو ورکشاپ کروائی، اوارڈ تقریب شروع کی۔ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر محترم طارق وزیر، پرویز فتح، سلیم خورشید کھوکھر اور پرویز مسیح کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم لیڈر تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ صابر رضا اور دوسرے معزز شعراء حضرات کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پر کلام پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر حمیرہ ثنا کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میں خاص کر شکریہ ادا کروں گی اپنے آئے ہوئے مہمان خصوصی قونصل جنرل پاکستان طارق وزیر صاحب اور اپنے تمام مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے شرکت کر کے تقریب کو رونق بخشی۔ کیک کٹنگ سرمنی ہوئی اور مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں قائد اعظم کے یوم ولادت پہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت تھی یا جو ان کی تاریخ رہی ہے یا پاکستان میں پاکستان کے قیام میں جو ان کا رول ہے، تو اس وجہ سے یہ دن ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اور میں خاص طور پہ مبارکباد دیتا ہوں پریس کلب آف پاکستان UK کو، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ انشور کرتے ہیں کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے نارتھ ویسٹ آف انگلینڈ میں خاص طور پہ، ان کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ پریس کلب آف پاکستان UK کی طرف سے یوم قائد اعظم منایا گیا اور بہت سی تعداد میں لوگ آئے۔ اکثر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قائد اعظم کی ان کوششوں کے حوالے سے روشناس کرایا جائے کہ انہوں نے بغیر جیل کاٹے ایک لیگل اپنی ایجیٹیشن کے باعث ایک ملک حاصل کیا۔ ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے محسن پاکستان ہیں ان کے دنوں کو اور ان کے کاموں کو سراہنا چاہیے۔ قائد اعظم کا جو ویژن ہے اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکیں، اور دشواریاں بہت ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو ہم دعوت دیں گے، وہ اپنا اپنا مشن بتائیں کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی
कुर्बानियों और जो उनके रफ़क़ाए कार थे और जिन लोगों ने शहादतें हासिल की उनको याद करना और एक तजदीद अहद होता है कि जो हज़रत कायद आज़म के जो इरशादात थे हम उनके ऊपर अमल करते। सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार। रिपोर्ट मियां आमिर अली, मैनचेस्टर, यूके।